بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. معزز سامعین اکرام، یہ بھی سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جس کا کچھ حصہ میں نے ایک آیت اور دوسری آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آگے رمضان شریف بھی آنے والا ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کی رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کی جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اور جتنے مسلمان بھی دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی کی روش پیدا ہو۔ صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمانوں کو ایک سال میں ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر، آپ دیکھیں نا، ہم رمضان شریف کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا اور ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا ہے، لیکن صرف ایک اللہ کا ایک خوف ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم وہ پانی نہیں پیتے یا کچھ نہیں کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک سال میں یہ ہمیں تقوی کی پریکٹس کروا کے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی پریکٹس کروا کے، کہ ہمارا باقی سال بھی اسی طرح گزرے کہ ہم اپنے رب سے اسی طرح ڈریں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح اتباع کریں کہ جس طرح ہم نے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کا خوف کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، صرف 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف بھی کی ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اور یا کوئی سفر میں ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اگر دائمی مریض ہے جو اس کی امید ٹھیک ہونے کی کبھی بھی یقین نہیں ہے تو وہ اس کا فدیہ دے، اور اگر مریض کو یہ اطمینان ہے، امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے بعد میں اور روزے کی قضا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں، آج کل تو سفر خیر بہت آسان ہے، اس میں بھی آپ کے لیے آپشنل ہے کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور نہ رکھنا چاہیں تو روزہ نہ رکھیں۔ اور اس کے ضمن میں ایک حدیث بھی سناتا جو احادیث کے اندر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی میں تشریف لائے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور حضور نے ارشاد فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے یہ تینوں آمین کس لیے کہے؟ حضور نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پر میں نے جب قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے زندگی میں اس کے والدین اسے بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے، جس کی زندگی میں رمضان شریف آیا اور وہ اس کے روزے رکھ کے اور رات کا قیام کر کے رحمتیں اور برکتیں نہ سمیٹ سکا۔ میں نے کہا آمین۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔